کے دوران حج کا خطبہ ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس. عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے, اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے. یس, ہر مولوی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں. یس. کیا اس رمضان میں جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب فلسطینی بچیاں ذبح ہوئی ہیں؟ ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ. یہاں پہ میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے, تو غیرت مند مسلمان یہی سوچے گا جا بھائی تیرے سے کیا بات کرنی, تو پتہ نہیں کس سے ڈرا ہوا ہے. اسرائیل کے خلاف بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا. اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی, بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی, ڈپریشن میں جاؤں گا, دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے, 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے, آپ ضائع ہو گئی ہے. آپ کرسی پکڑو, ایک تسبیح پکڑو, فجر پڑھا کرو, کچھ تو کر لو, ٹھیک ہے؟ نہیں تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے, چل کیا پتہ چاہتا اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے, ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے, ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا, ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے, اسلامی کے لیے کچھ کیا نا بیوہ کی مدد, اللہ خوش ہوگا اس بات پہ. یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں, آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا اسلام خطرے میں ہے, آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں ہے. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں, بریانی, تو میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ, وہ بالٹی لے کے آ پانی کی, اور میں بریانی ابھی نہیں کچھ کروں گا, آگ لگی ہوئی. نہیں سر, بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیں گا, یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے, بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم, تزکیہ نفس, اجتماعیت, او جہادی, ایکسٹریمسٹ, یہ سارا کچھ. بھیا بات سنے, میں نے کب کہا کہ بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ سب کو, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. آج خلافت آ گئی, خدا کی قسم پرسوں امیگریشن کی لائن لگ جانی یہاں سے, ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف؟ یس, اللہ کی قسم وہ جہاز لاہور سے ٹیک آف کرتا, لاہوری بھی چڑھے ہوتے اس کے اوپر, ایسے گر رہے ہوتے سائڈ پہ, مولا جٹ نیچے. یہ پنڈی سے بھی چڑھا ہوتا, ہم سب بھی چڑھے ہوتے. آپ کیسے سمجھ, خلافت سے دور بھاگے ہیں, وہ امریکہ گئے ہیں بھائی, خلافت سے نہیں دور بھاگے. امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے. ابھی میں کہوں نا کہ بعد لیکچر کے بعد 2 نوکریاں ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لیے جانے کے لیے. کان ایسے بڑے ہوئے کھول ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی. ابھی میں نے مذاق کیا, پھر بھی 1-2 بندے آ جائیں گے, سر وہ سیریس تو نہیں تھے آپ. سمجھیں, ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود بیانیہ آتا ہے اس کا, سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں. اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے, وہ بھی مل جائے گا. جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو. یہ بڑے بڑے بزرگ کیا گئے ہیں کہ جس کو اینڈ میں جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا, دل میں اس کے اسی کی تڑپ تھی. تو بہت 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 بڑی کنفیوژن کو کلیئر کر لیں کہ کہیں پہ بھی انڈیا میں مسلمان ہوں یا پاکستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں یا ترکی میں ہوں, فلسطین میں ہوں یا سوڈان میں ہوں, امریکہ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں,
سب سے پہلے یہ دیکھیں اسلام کس جگہ پہ ہے. میرے اندر اسلام ہے کہ نہیں, میرے گھر پہ آیا کہ نہیں. جب تک میرے گھر کے اندر نظام سیٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا, میرا بچہ اس قابل نہیں ہوگا. کیونکہ جس دن اسلام کا نظام کر دیا ہم نے, میرے بچے نے نیچے سے سرک لینا ہے کہ ابو جی نہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کا کوئی سی یونیورسٹی کالج گھروں کا محلے کا سیمپل لے لیں, عورتوں کو پردہ کرنے کا شوق اندر سے نہیں ہے. کرتی بھی ہیں تو اللہ نے کیا ہوا ہے اس لیے کر رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کر دے تو تھپڑ کی طرح وہ سوال آتا ہے, ساحل میاں یہ جو حدیث سنائی ہے اس کا ریفرنس دے دیں آپ. مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہو گلی میں, اور میں کہوں یار باپ کو نہیں مارتے ہوتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے باپ پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت برسائی. یہ حدیث کے ساتھ ریفرنس بتا دیں. مطلب تو سمجھ نہیں آ رہی میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. اپنے باپ کو مار رہا ہے, اس کے لیے میں حدیث نہ بھی سنا تو کافی تھی, مگر نہیں جو آپ نے حدیث سنا کے ریفرنس سنا دیں. سو یہ ہے, اس وجہ سے میں مودودی صاحب کو یا تھے کتب کو بچہ کہتا ہوں, ان لوگوں کو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کہاں سے لے آیا ویژن. یہ بتائے گا ہمیں کہ جو دین کا نظام ہے وہ نافذ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا رہا. ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتہ ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا دیتا ہوں, خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں, کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے, باقی سارا کچرا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے اس جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہیں, کچھ ہی ہے, اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس. اقبال نے یہ بات نہیں کی تھی, ذرا نم ہو کہ کہیں سے کہیں پہ کوئی 1-2 سپارک چاہیے ہوتا ہے. ایک بندہ کرونا کچی چمگادڑ کھایا, پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. ہوا نا ایسے؟ ایک کچی چمگادڑ کھائی نا چائنیز نے, آج تک ہم کرونا بھگت رہے ہیں. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات, اس نے شروع کیا, ایک دم کام شروع ہوتا ہے. ایسے سرکل گھومتا ہے پوری دنیا کا. آپ کا سر ہے مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں, وائرل ہوتی ہے بات, وائرل خود ہوتی ہے. اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. جیسے وہ بچے کو آواز آتی ہے, لوگ پیچھے بستی کی طرف بھاگتے ہیں. ایک چنگاری کافی ہے, 200 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر, کافی ہو گیا ہمارا کام. مگر وہ والی چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کل سے میں نمازیں جاری کروں گا. کل نماز کا حکم 600 دفعہ ہے, کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے کزن بھی نہیں ہیں. اسلام مسلمان ہونا چھوڑیں, جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے. اور بھائی مگر نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا, نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا. اور مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے کہا. یظہرہ کا مطلب ہوتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ حاوی ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ سب پہ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب آئی ٹیکنیکلٹی کے اوپر, اگلے 10 منٹ میں ٹیکنیکلٹی بتاؤں گا, اس کے بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں. کیا ہے دین کلی کا مطلب؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ علی دین کلی کے اوپر غامدی صاحب چپ کیوں ہیں؟ سارے کے سارے انفرادی تزکیہ نفس والے چپ کیوں ہو جاتے ہیں علی دین کلی؟ کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن, یہودی اور بدھزم, ہندو, علی دین کلی. یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں. اللہ نے تو دین کسی اور چیز کو کہا ہے. علی دین کلی میں تو نہ کرسچن آتے ہیں, نہ ہندو آتے ہیں, نہ بدھ مت آتی ہے. یہ اعلیٰ دینی کلی کیا ہے؟ مطلب عربی میں سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اعلیٰ دینی کلی کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کلی کا مطلب ہے ان تمام دینوں کے اوپر, دنیا کے تمام ادیان کے اوپر قوی ہو جائے گا, ثبت ہو جائے گا اسلام آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس دین میں ہم شامل ہو گئے؟ وہ دین آسانی سے سمجھ لیں. اس دین کے پراپر ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں, ان ادیان کے اپنے انبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے انبیاء نے, اسلام کے انبیاء نے لڑائیاں کی ہیں. ہمارے دور میں بھی اس دین کے انبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں, کچھ پرانے مرے ہیں, زیادہ ریسنٹ 200 سال پہلے مرے ہیں, 100 سال پہلے مرے ہیں. 1500 میں کوئی 28 ایسے نبی آئے ہیں ان کے ادیان کے. یہ سمجھ لیں بس. آپ اتنا بڑا تمہید کیوں باندھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. یورپ میں پراپر سسٹم. اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے, اللہ کسے دین کہتے ہیں.
قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا، لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا۔ یہ آیت ہے، یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں۔ امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا، آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے۔ امریکہ نے کہا نہیں، ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا، شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا، لا ہے، کوئی پروسیس ہے، سسٹم ہے، لا ہے نا، لا کو سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا۔ لا اکراہ فی الدین، پڑھی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یس، لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھ لیں بس۔ اسلام نے کن سسٹمز کو کانکر کرنا ہے۔ کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مذہب ہے، کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے، آخری نشانی، اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ یہ تب بھی زندہ ہوں گے۔ یظہرہ علی الدین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ نہیں، یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے۔ مذہب نہیں ختم ہونے والے، یہ والا مذہب رہے گا۔ اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی ان تک ہے۔ آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو۔ تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائے، یہ غرقت کے پیڑ والا، ٹھیک ہے؟ دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے، تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا۔ وہ والا سسٹم پہچانے کون ہے؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں براک اوباما مسلمان ہے، یا جارج بش کرسچن ہے، یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں، ان کا الگ سے سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے۔ کن لوگوں نے غالب آنا ہے؟ میں نے، ساحل ندیم نے نہیں، میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں، لٹرلی، کہ سسٹم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے، اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے۔ جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ کہیں نیپوٹزم، فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے، بس میں اس نظام کی مدد ہوگی، اللہ کے غیبی اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم، اوپر سے بھی آئیں گی مدد، نیچے سے بھی آئے گی مدد، رحمت اوپر سے بھی آئے گی، نیچے سے بھی آئے گی۔ اس لیے بہت دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ہیں انعمت علیہم یا ہم لوگ ہیں انعمت علیہم؟ الٹا کیوں ہو گیا؟ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوگی، نعوذ باللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ انعمت علیہم تو وہ اس وقت دنیا میں، قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کے اوپر سسٹم نافذ تو فوقہم و تحتہم ہو جائے گا۔ مدنیات بھی نکلیں گی، ایگریکلچر بھی چلے گا، پورا کا پورا تمہارا اکنامک سسٹم چلا دوں گا میں،
آسمان سے بارشیں آئیں گی, آسمان سے رحمتیں آئیں گی, کہانی ختم. اتنی سی بات تھی. ہم لوگوں نے کہا نہیں سر, نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی. چائنا کا نظام لے کے آئیں گے ہم, ترکی کا نظام لے کے آئیں گے ہم, کمیونزم, سیکولرزم, آل آف دیٹ سسٹم, ازم, ان سب کے انبیاء کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. یہ یورپ کے انبیاء ہیں, انہوں نے اپنا سسٹم بنایا. ایک پوری انسائکلوپیڈیا لکھی, 500 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا امریکہ کے پاس. کہاں سے آئی وہ؟ یورپین فلاسفرز نے لکھی. رول بتائے, نیچرل لا کیا ہیں, سوشل لا کیا ہوں گے, اسی کی بیس کے اوپر امریکہ کا پورا کانسٹیٹیوشن اور لاز اور امینڈمنٹس بنی. نام ہی اس کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہوا ہے. 1600-1700 میں جا کے پوری کی پوری بحث مباحثے ہوئے ان کے فلاسفرز کے. کہاں سے فلاسفرز آتے تھے؟ اپنے جرمن فلاسفرز تھے. کانٹ تھا, ایمانوئل کانٹ, کتابیں لکھ کے تھک گیا. یہ بینجمن فرینکلن اتنا انسپائر تھا روسو اور ڈیکارٹے سے, جا کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا پھرتا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دین الملک, جو اللہ نے کہا نا دین ہے, اس کا دین مرتب ہو رہا ہے. امریکہ کا دین مرتب ہو رہا تھا اس وقت. یہ والے فلاسفرز اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے انجیل انہوں نے 1600 میں. 30 سال تک مور دین 40 لاکھ بندہ مار دیا, کوئی گنتا ہی نہیں ہے. ابھی تک وہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کو گن رہے ہیں نا. 40 لاکھ بندہ ذبح کیا انہوں نے یورپ میں. 30 سال تک کی جنگ ہے, دا گریٹ وار. کن کی تھی؟ ان کے انبیاء کی ورسز دا بائبل. چرچ کے خلاف جنگ کر رہے تھے انلائٹن ماڈریشن والے, کہ سسٹم تمہارا غلط ہے, ہم نہیں مانتے تمہارے چرچ کو. اور کیوں مانے؟ میں بھی نہ مانتا, آپ بھی نہ مانتے. بدماشی کرتا تھا جا کے پادری, زبردستی کے ٹیکس ہوتے تھے, زندہ رہنے کا بھی ٹیکس لیتا تھا, پراپرٹی کا بھی ٹیکس لیتا تھا. پادری پھرتا تھا پورے کے پورے یورپ میں, ایک بندے کو کنگال کر کے نکلتا تھا. لٹرلی بدماشی کی ہوئی تھی انہوں نے پھر جنگ کرنی تھی اس کے خلاف کہ یار یہ کس قسم کی کتاب ہے تمہاری. اور کتاب کیوں نہ ایسے بولتی, وہ لکھی ان کے پال نے تھی, ان کا ایک تابعی ہے, ان کا تابعی جس نے اپنی پوری کتاب لکھ دی اللہ کے نام پہ کہ اللہ کی کتاب ہے. 14 کتابیں انجیل کے اندر پال کی ہیں, 28 میں سے 27 میں سے. آپ خود سوچیں, ہمارے تابعی کو جرت ہے قرآن پاک لکھے, وہ ہمارے صحابی کو جرت ہے. ہم نبیوں کو یہ جرت نہیں دیتے, انہوں نے اپنے تابعی کو جرت دے کے پورا کا پورا اللہ کے نام کی کتاب ہے انجیل, پال نے لکھی ہوئی کتاب. وہ اس نے تو پھر بدماشی کرنی تھی نیچے. پھر ان کے انبیاء, ان کے لٹرلی انبیاء ریز ہوئے. اپنے سسٹم کا نبی ہوتا ہے نا, اس نے بتایا نہیں ایسے ہونا چاہیے. لوگوں نے پھر ایسے جان کی بازی لگائی ان انبیاء پہ. لٹرلی روسو کی فالوورشپ, یہ کانٹ کی فالوورشپ, انہوں نے باقاعدہ پھر پولیٹکس سیاستدانوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. بائی ڈیزائن نہیں, کتاب چھاپتے تھے بس. جیسے علامہ اقبال نے ہماری پالیٹکس کو انفلوئنس کیا, انہوں نے اپنے پالیٹکس کو انفلوئنس کیا. فوجیں ترتیب ہوئی اور اڑا کے رکھ دیا. لٹرلی انجیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے انلائٹن ماڈریشن کی ایج میں. چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹ پرنسس کو کہ تو نکل کے دکھا گھر سے, تیرے اس چرچ نے سارے کے سارا قدر مچایا تھا ہمارے اندر. اپنی پرنسس چرچ نہیں جا سکتی تھی. کچھ سمجھ یاد آ رہا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. ایکسٹریمسٹ قسم کا بندہ ہے یار. چرچ جانے کی اجازت, آپ کو پتہ ہے عرب میں, یو اے ای میں, دبئی میں مسجد فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد اگلے منٹ میں لاک کر دیتے کہ چلو کوئی دوبارہ مسجد آئے تو 4 بندے کھڑے ہو کے اسلام کی بات نہیں کر سکتے. جو رہتے ہیں ان سے پوچھے, ایک ایک کر کے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا. سسٹم ہے یہ, سسٹم, دین الملک. ہمارے ساتھ خدا کی قسم نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو, نظر خدا کی قسم آ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا, آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا. یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں. میرے پاس حماد صاحب ایک میرے احباب میں سے ہیں, وہ آئے اور آئی جا رہے کہ ساحل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں, آپ یہ والی بات کر دیں. آپ کو بتا دوں دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے ہے. مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ, اب تو نہیں پہلے تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ یار جو بندہ گنگا کے الٹا کھڑا ہو جائے نا, اس کی قدر کیا کرو. باتیں میں ایسی کرتا تھا, یاد ہے نیٹو کے ٹینکس یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جا کے دکھاؤ افغانستان. بہرحال پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آ گئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بیچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, کام نہیں ہو سکتا. تو یہی ہوا. پھر کیا کہہ سکتا ہوں. 2019 میں یہ لا پاس ہوا ہے. ابھی پاکستان میں لا پاس ہو چکا ہے, بل پاس بھی ہو چکا, پتہ نہیں چلنے دیا, نیچے سے گزار لیا. ان سب پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب میں نے کہا مولوی کو کیوں قصوروار ٹھہراتا ہوں, بیٹھے ہوئے جاہل, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں. امریکہ میں LGBT کا لا ہے, پتہ آپ کو, لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. کوئی روک کے دکھائے امریکہ میں. اب لوط کی قوم نے آفیشیل منہ باہر نکالا. امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے؟ انڈیا میں نہیں کر سکتا سر. انڈیا کا لا بڑا فٹ ہے. انہوں نے پتہ کہا ہے
کہ لڑکا لڑکی سے ہی شادی کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جینڈر ڈسفوریا اس کو، تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے، اور ہم چیک کریں گے ڈسفوریا آپ کا، میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی. انڈیا نے میڈیکل ایگزامینیشن رکھیا. امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ پاکستان کا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. پاکستان میں خالی یہ جا کے بتا دوں نا کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں، بس نادرا نے مجھے عورت لکھ دینا ہے، اور پھر آئیں شادی کریں، بھائی صاحب جاوید صاحب آئیں، بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کا لا بل پاس ہو چکا ہوا ہے، جینڈر ڈیفینیشن کے اندر میڈیکل ایگزامینیشن 0. بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے، 2 عورتیں جا کے نکاح کریں گے، نادرا سے ایشوڈ آئے گا نکاح نامہ ان کا، ویریفائڈ. خالی بول دیا جا کے نادرا میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آفیشیل نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں. اسی طرح پنڈی میں 3-4 اور مسجد لگی ہوئی ہیں ادھر، وہاں پہ 3-4 میں سے 4 میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. میں آپ کو اس لیے کمپلیمنٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ، یہاں پہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے نا، ایسے تو نہیں ادھر آ گئے آپ. سسٹم سمجھیں، دین کسے کہتے ہیں، بس یہ ہمارے دین میں آ گئی ہے بات کہ جب دل چاہ لڑکی بن گیا، جب دل چاہ لڑکا بن گیا، جس سے شادی کرنی ہے کرو، کوئی لا میں روک نہیں سکتا مجھے. روکے گا کون؟ پاکستانی ہمسایہ. ہمسایہ روکتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، 2 بندے اکٹھے کیوں رہتے ہو؟ وہ کیا بولیں گے؟ دوست ہیں، دوست ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے بھائی یہ اصل میں مسلمان ہیں اندر سے، ان کو غصہ آئے گا اس بات پہ، محلے میں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی، اٹھا کے باہر پھینکیں گے مجھے. نادرا خالی کور دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے، مطلب دین کور دے رہا ہے، مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو، اس لیے چپ ہے اس وقت. چپ پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے، آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتاؤں آپ کو کہ دین کہتے کس کو ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ دین یہ نشانی ہوتی ہیں دین کی. لا میں حضرت یوسف کا بھائی ویزا نہیں لے سک رہا تو یہ لا ہے، کوئی بھی بندہ لڑکی بن جائے، یہ دین بن گیا ہمارا. کسی شک میں نہ رہیے گا، یہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سسٹمز کے اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو. تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، میں تو اسلام کی مدد کرتا ہوں. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس. اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے، جس نے آنا ہے مدد لینا آ جاؤ، پڑی ہوئی ادھر. دس از دا پرابلم. اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا، جو سامنے سپریم کورٹ میں واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے، کوئی ریٹ نہیں دائر ہو رہی اس کے خلاف، کوئی کچھ نہیں. وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالیں کر رہا ہے، کم از کم 4 دفعہ آیا. پھر میں نے اس کو دفتر بلایا، بات سن، کیونکہ مجھے کالیں بہت آتی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا، ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں کے وہ، اور یہ بھائی صاحب آئے، یہ پنڈی سیٹل ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں، 6 روڈ پہ کہیں پہ کٹاریا میں. یہ دونوں آئے کہ ساحل بھائی یہ دیکھیں لا، یہ دیکھیں لا. میں نے کہا مجھے بتا میں کیا کروں. کہتے آپ ایز این ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آ جائیں، کیونکہ سائنس پتہ ہے آپ کو، نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو. میں نے کہا یار وہ میری تھوڑی سنے گا، میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نا عوام تک یہ آگاہی تو پہلے پہنچاؤں نا. کوئی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے، میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں. چھوڑتے ہیں اس کو ہم. آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتہ اس بات کا، سمجھ لیں. مطلب انتہائی بیوقوفی میں سمجھ لوں، اتنا زیادہ بیوقوف ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں، مگر سمجھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ذمہ داری پھر بھی بھائی صاحب ہی کی ہے. آپ کا بیٹا چوری کرے نا، میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں، آپ بھی پکڑیں گے کہ بیٹا کیا کر کے تیرا پتر آ کے میرے گھر. لیڈرشپ کا اتنا سا مطلب نہیں پتہ آپ کو. آپ سمجھے چھوٹا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اتنی بڑی میخ لگا دی آپ نے آ کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 نمبر مولویوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے 70 سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صرف مذہبی اسلام. LGBT مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، نادرا کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نمازیں پڑھیں، آپ اپنے روزے رکھیں، آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ جب تک دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پتہ چلے گا. بھائی اس کا ہم سے ہی سوال ہونا، اللہ نے صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ بعد ہی سسٹم ہی کرتے ہیں. کیا جی کیا مستری تھے، کمہار تھے، کسان تھے، کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اللہ نے یہ سوال کرنے ہم سے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں.
سسٹم تباہ. امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے. امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی. ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں, جنگ کے دور کے مسلمان, اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. دس از اٹ, کہانی ختم. جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پر امن ہو کے بیٹھ گئے ہم. نہیں سوری, امن کے دور میں پر امن نہیں بیٹھا صحابی. یہاں پہ ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں. کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے. روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے. کہاں سے ریپ ہو رہا ہے؟ فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا. کوئی گلی محلہ کا ریپ بھی ہوتا ہے, میں کہیں یار ٹھیک ہے سول ایشو ہے, پولیس کا ایشو ہے. ہر جگہ فوج آتی ہے, پکڑتی ہے, ہمیں مارتی ہے, بھاگ جاتی ہے. سوری سر, اللہ حافظ. ہم جنگ جیت گئے؟ ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتیں گے بھائی. افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا, ابھی شروع ہوئی ہے جنگ. جنگ جیتے گا اب. جس طریقے سے روس نے تیاری کی تھی, آپ کو پتا ہے روس نے کولڈ وار میں کیا تیاری کرائی تھی؟ اپنے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو, امریکہ کو ایسپیوناج کریں گے ہم. بچے تیار ہوئے امریکن ایکسنٹ میں, امریکنائز کیے انہوں نے, امریکہ میں انسٹال کیے. زمین پیروں تلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا, ہر تیسرا بندہ روسی جاسوس ہے ہمارا. کیسے تیار کیے؟ 30 سال لگے تیار کرنے میں. وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, ٹیکنیک ان کو پتہ تھی بھائی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے گیم. وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے, جہادست تھے, احمد دیدات کے فالوور تھے اس وقت. نو, سوچیں نا صحیح. روس کو یہ بات سمجھ آ گئی, کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی سسٹم نہیں کسی کا اپنے اوپر نافذ کرنے دیں گے. آج دنیا کے 114 ملک روز UN میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سلام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بل رہا ہے کہ زندہ رہنا انہوں نے چوز نہیں کیا. غیرت کی ڈیفینیشن کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی, انسان کی ضرورت تھی. اور میں پہلے ہی پتہ ہے غیرت کیا ہوتی ہے. باہر ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے, مذاق کر رہا ہوں. سو اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفینیشن پتہ ہے اور برملا کہہ رہے ہیں یار ان کی غیرت کو سلام, تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ. بس اتنی سی بات ہے. میں نا ٹورانٹو میں بیٹھا رہا, نوکری کرتا تھا. وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی. اس وقت اس طرح واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں آتی تھی, تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئی, اور جمعے کے خطبے میں فلسطینی میرا نام لے کے مجھے بلا رہے تھے. ساحل میاں کچھ کر, ہمارے پاس آ. ساحل میاں کچھ کر, ساحل ندیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کامن سینس ہے نا. انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا, تو انہوں نے پتہ کہا تھا الپاکستانی, کہ پاکستانی مسلمانوں تم ہی آ جاؤ, کوئی اور نہیں آ رہا, تم تو آ جاؤ, تم اللہ اللہ کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کرتے ہو. خدا کی قسم جمعے خطبے میں پاکستانیوں سے فریادیں کریں, خدا کا واسطہ کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائے. جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں غزہ کے مولوی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حصے داری نہیں ڈال سکتے اسلام میں؟ سوری, ہم ڈائریکٹ حصے داری ڈال سکتے ہیں. ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سر پیچھے بیٹھے میچ دیکھنے آئے ہوں, بس صرف میچ دیکھنے آئے ہوں. بس یہ ہے یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ جب تک کلیئرٹی نہیں ملے گی تب تک مسجد سے کلیئرٹی نہیں ملے گی, جمعے خطبے میں کلیئرٹی نہیں ملے گی. بیٹا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ ایز اے مسلم. تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے تو باہر کہیں جا کے خالد بن ولید کے منارے نہ ماری. اپنے گھر میں ابو بکر بن, پہلے نظام نافذ کر, اپنے بچوں کو تیار کر. بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کے اوپر تعلیم جو ہے نا وہ 12-13 سال کے بچے کو پوری ازبر ہونی چاہیے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا ہو. 5-6 سال کے بچوں کو غزووں کی اسٹوریاں سنائی جاتی تھیں. یہ عرب کا ٹرینڈ ہے. ہمیں کسی کی اسٹوری سنا رہتی ہے بل گیٹس اور جیک ما کی, تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا. یا تو پیسے لانے کے لیے تلوار بندوق تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہودی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لیے مسئلہ ہے, قرآن میں بندوق ہے. یہ یہودی اسکالر نے مجھے کہا ہے تیرے قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ہمیں تمہارے پہ غصہ آتا ہے. تو تمہاری تورا میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے. ہمارے قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ان کو غصہ کس بات, کیا مطلب ہے قرآن میں بندوق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کتب علیکم القتال, قرآن میں بندوق ہے کہ تم تو نہیں چھوڑو گے ہمیں, اس لیے ہمیں مسئلہ ہے. تم بدھزم نکالو, ہندوازم نکالو, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, ٹینشن نہ لو. جیسے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی ایکسیپٹنس مانگ رہے ہیں, تو وہ تو خیر ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زیادہ تر مسلمان ان کی ایکسیپٹنس ہی تو مانگ رہے ہیں. ہمیں یہی مسئلہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, جن کے کوشچنز ہیں وہ ابھی پوچھ لیں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے وقت اوور ڈو کیا ہے کوشچن آنسر کا. جی, ایک نعرہ لگتا ہے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو, ہماری خواتین کو, بچوں کو ٹریپ کرنے کے لیے
اور اس نعرے کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں. اور آج کا نعرہ ہے نیا پاکستان. اس سے پہلے جب ہماری بربادی شروع ہوئی تھی تو اس وقت نعرہ لگا تھا سب سے پہلے پاکستان. تو آپ جیسے عقل و خرد والے لوگوں کو تو اس نعرے کا مطلب پتہ چل گیا تھا, یا کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا, مگر میجارٹی نے اس نعرے کو اڈاپٹ کیا, اس کا ساتھ دیا. آپ کا نعرہ بینگ اے موٹیویشنل سپیکر ہماری یوتھ کے لیے, مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں وہ نعرہ بتاتا ہوں, بات درست ہے. سب سے پہلے پاکستان جو ہے نا, مشرف صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے, وہ بھائی صاحب فیشن کے پجاری تھے, اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. دین تو بہت دور کی بات ہے, اس وقت دنیا بھی صحیح نہیں پہنچی تھی. وہ بیچارہ مانگتا ہی رہا امریکہ سے, مجھے پاور میں ڈال دو, مجھے پاور میں ڈال دو. آئی ڈونٹ ٹیک مشرف دیٹ سیریسلی, مطلب ایز اے تھنکر. اس کا کوئی اپنا عقل فہم نہیں تھی, وہ بیچارہ خالی مائلیج ہی چاہ رہا تھا. ڈاکٹر اسرار نے ایک اپنے بیان میں بتایا کہ جب بش نے کہا نا ود اس اور اگینسٹ اس, تو مشرف صاحب ہل گئے. ظاہر ہے اس کو اگلی پاور چاہیے تھی, تو اس نے کہا سب کو بلاؤ, ذرا سب کو بلاؤ, علماء کو بلاؤ. علماء کی کانفرنس بلائی اس نے اگلے دن ایمرجنسی میں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں, مجھے بھی بلا لیا. ڈاکٹر صاحب بہت جید عالم اور مشہور اپنے ٹائم کے تھے, تو مائلیج کے لیے بلایا تھا مشرف نے, سنی نہیں کسی کی تھی. کہتے ہیں میں لیفٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو مشرف نے رائٹ سے شروع کی پوری کی پوری کتھا اپنی. مولویوں نے کہا یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں. تو کہتے ہیں مشرف میں ایک اچھی بات تھی, باقی ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف غلطی تھیں اس کی, کہ ڈرتا تھا تو نظر آتا تھا ڈرا ہوا ہے, اس کو وہ چھپانا نہیں آتا تھا. تو کہتے کہ وہ کہتا تھا, ہم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بش نے کہا ہے کہ ہمیں فوجیں گھسا دیں گے, یہ جہاز کے ہوائی اڈے جو ہیں اور بیسز آرمی کی ہمیں دے دو, تو ہم کیا کریں. تو کرتے کرتے مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کی باری آئی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے ہوائی اڈے بیسز ہمیں دے دو, ایئر بیسز اور یہ مرین بیسز ہمیں دے دو, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریں. تو مجھے کنفیوژن ہے, کیونکہ میری بیسک میتھس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کر لی تو جنگ ہار جائیں گے. کہتے جی, کہتے ہار گئے تو کیا ہوگا مشرف صاحب؟ تو مشرف صاحب نے کہا پھر وہ آگے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوائی اڈے اور بیسز ان کو مل جائیں گی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر لڑائی کی دے دیں. سمجھ رہے ہیں, مشرف صاحب کی آئی کیو کی داد یہیں پہ پتہ چل جاتی ہے کہ وہ بھائی صاحب ایک شو مین تھا بیچارہ, اس بیچارے کو کیا پتا. اس کا آئی کیو کی اور بڑی مثالیں ہیں میرے پاس. میں ایز این ایکیڈیمک بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیٹ مین واز not mentally well, a little too much of a narcissist. That's why he did whatever he did. اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا فرعون دکھانا تھا ہم سب کو, اس نے دکھا دیا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا نام ہسٹری میں رقم لکھوایا, اسلامک ہسٹری میں بھی رقم لکھوا دیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو کسی اور مسلمان کو مروانے کے کوئی آر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا کہ میں پاکستان میں تھا اور میں اس وقت کچھ نہیں کر سکا جا کے اپنے مسلمانوں کو یہاں پہ بچانے کے لیے. اب اسلام آباد میں مشرف صاحب نے اپنی اوقات دکھائی تھی. بہرحال اس کے بعد سے میں نے کسی عالم کو بھی سیریس لینا بند کر دیا پاکستان میں, کہ اس وقت کہاں تھے جب اسلام آباد میں بم پڑے تھے. اتنا آپ کو اسلام پتہ ہے تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ مسلمان بچیاں مر رہی تھیں ہماری, 3800 بچے مار دیے ہمارے. اس وقت آپ کو جمعے کی ممبر چمکا رہے تھے آپ لوگ. میں نے اس کے بعد پاکستانی اسکالرس کو سیریس لینا بند کر دیا. بہرحال آپ کا سوال یہ نہیں ہے, آپ کا سوال یہ ہے کہ جب جزیرے پہ ایک انکل کھڑے رہتے ہیں, عورتیں ادھر ہو جائیں, مرد ادھر ہو جائیں, یہی ہے نا نعرہ اس وقت. تو کیا کریں ہم؟ اللہ کی قسم, صرف اور صرف یہ ایک ہی اس بندے کے خلاف ویژن دینے والی کتاب صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس. نبی علیہ السلام نے ان تمام لیڈران کو پری ایمپٹیولی ڈیفیوز کر دیا ہوا ہے. آپ ایک دفعہ بچوں کو کیریکٹر بلڈنگ کے اندر سیرہ سکھا دیں, بس سیرہ سکھا دیں, بس آپ کو پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے شاہ رخ خان اور ٹام کروز مشہور ہوئے نا, ہمارا ڈیوٹی تھی ہماری کہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح سٹوری ٹیلنگ کے تھرو بچے کے سامنے کریٹ کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام تھے کون. اس شخص کا پوری طریقے سے معائنہ کرو, ان کی پکچر کو ہائی ریزولوشن, ہائی ڈیفینیشن میں دیکھو.
ہمیں بس اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. خدا کی قسم یہ مسئلہ ہے, ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اتنا رٹا مارا ہم نے محمد علی جناح کے مضمون کا, مائی فادر کے مضمون کا, سمجھ رہے, اتنی فلمیں دیکھ لی ہیں کہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہر چیز کی, مگر ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اگر ایک دو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو پہچان لیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہی لیڈران کے خلاف فلسفہ, اور ان انبیاء کے خلاف, یورپ کے جھوٹے نبیوں کے خلاف فلسفہ بھی میرا نبی دے رہا ہے, ان کے خلاف لیڈرشپ کی ایگزامپل بھی نبی علیہ السلام نے دی, اور اس کی فوٹو کاپی نکلی عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب کی شکل میں. کسی کو شک شبہ رہ جائے کہ او نہیں تو وہ تو نبی تھے, ان پہ تو اللہ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے, تو علی بن ابی طالب تو نبی نہیں تھے, عمر بن خطاب تو نبی نہیں تھے. ان کو یہ ہمت اور جرأت کہاں سے آ رہی تھی؟ ان کو اللہ کی غیبی مدد ہر روز آ جاتی تھی. کیسے آتی تھی؟ وہ سسٹم کے اندر فٹ ہو گئے تھے آ کے. ہم سے وہ سسٹم چھوڑا نہیں جا رہا. کون سا سسٹم کہ یار اسلام کے لیے تو شاید پیسے بھی قربان کرنے پڑے. ساحل صاحب آپ نے کہا تھا کہ یا پیسے مقصد بناؤ یا اللہ, تو میرے تو ابا نے بتایا کہ پیسے مقصد ہونا, نہیں تو شادی نہیں کرنے دیں گے میری. کامن سینس کی بات ہے نا. ہمیں جو جو چیزیں لسٹ بنا لی ہم نے, پاکستان کے تمام مسلمانوں کا اسلام کا بیسک 4 رکن اسلام ہے ہمارا. اسلام کے 5 رکن پتہ ہے آپ سب کو؟ اسلام پاکستان کے 4 رکن تو ہم سب کو پتہ ہے, عورت, گھر, گاڑی, زمین. پیسہ, عورت, گھر, گاڑی, پیسہ, عورت, گھر اور گاڑی, یہ ہمارے اسلام کے 4 رکن ہیں. جس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد دوست بھی ہیں, اس کے بعد عزت بھی ہے, اس کے بعد سارے کے اس کی بات کو لاجیکل بات ہے, اس کی بات اچانک لاجیکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے بعد مال ہے, اس کے بعد گھر ہے, گاڑی. انڈرسٹینڈ, ہمارا دین کوئی اور ہو چکا ہے. نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعرہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. خدا کی قسم اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ ہے. بس یہ ہے اصلی کہانی. جس مولوی صاحب نے کہا نا وہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو بنی اسرائیل وہ, تو پال وہ, تو نصرانی وہ, نہیں کہنا سر وہ مذہب کی لڑائی بعد میں بتانا, پہلے بتائیں اس وقت کے 3 کوئی سے ادیان کے نام بتا دیں. اس وقت کون سے 3 ادیان ہیں دنیا میں جو سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ چل بھی رہا ہے, ان کا چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو, ایک سسٹم بنا دو, نہیں استغفار, خلافت والی باتیں, تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتے ہو پھر؟ نیٹو نے خلافت لے کے آئے, وہ یورپ میں نیٹو نے پورا سسٹم اکٹھا کیسے کر لیا پورے یورپ کا؟ ادھر ٹھیک ہے, ہم کریں تو خلافت, ایکسٹریمزم, وہ کریں تو کیا بات ہے, پروگریسونیس. انڈرسٹینڈ, ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے, ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے. ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہیں کو خوش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب ممتاز قادری کو یہاں پھانسی لگوائی تھی, آپ کو پتہ ہے واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کیا آرٹیکل تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا تھا کہ اسی ٹائم پہ پھانسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو. جشن ہوا تھا بکنگم پیلس کے اندر, غبارے اڑائے تھے, تالیاں بجائی تھیں. موسٹ پروگریسو پرائم منسٹر ان دا مسلم کنٹریز. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ہم بن بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے نا. بات اس لیے سب سے بڑی 2 نمبری جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف کو جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی, منہ بھی نواز شریف کی طرف نے کیا, ویڈیو پہ دیکھیں ذرا, ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے سے بات بھی نہیں کرنی, جا پہلے فوجیں واپس بلا. 30 سیکنڈ لیٹر کال آ چکی تھی GHQ کہ فوجیں بلاؤ. مسلمان فوجی مروا دیے ہمارے, اس نے 30,000 فوجی مروایا, ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں, کیوں کلنٹن نے کہہ دیا. کلنٹن بتائے گا ہمیں کہ کہاں سے فوجیں بلانی ہیں کہاں سے نہیں. ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے, ان سب کا, ہم سب کو پتہ ہے, اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا ہے ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروائیں گے نا, میری بہن کو بھی یہی مروائیں گے, وقت آنے پہ نہیں. ان کو کیا لگے, وی نو دے ٹرو فیسز, دیٹس ناٹ. ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں بھی نہیں, اس لیے میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں. مشرف صاحب کا ہو یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان, کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس, کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس. بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی, ایک اینٹ ہوں, مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس. کسی اور جگہ کے اوپر مکسچر آ گیا میرا تو منافقی. دوزخ کے نا 7 درجے ہیں. 7واں درجہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اور 8واں درجہ اللہ نے بتایا نہیں ہے, وہ مسلمان کا ہے. مسلمان شیطان سے بھی نیچے ہے دوزخ میں, کہ تمہیں تو سب کچھ دیا تھا, تم بیٹھے نام کے مسلمان آ گئے ہو, محمد علی نام رکھ کے بچ گئے ہو, تم سمجھ رہے ہو تو کہ میری رحیمیت کو چیلنج کرو گے.
شیطان سے بھی نیچے تم جاؤ گے, کیونکہ تم اس جگہ پہ جا کے تم نے قرآن کو ڈی ویلیو کیا کہ جہاں پہ میں نے تمہیں نصرت کے وعدے کیے ہوئے تھے, تم پہ چانس بھی کوئی نہیں تھا, 100% گارنٹی دی تھی, تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں آیا, مجھے جھوٹا سمجھا تم نے, چل آ بیٹا لائن پہ لاگ نیچے. ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہم پہ دیکھ کے ٹھٹھے اڑائیں گے کہ اب تیرے مقابلے میں تو ہم بچ گئے. کر لو نیا پاکستان, یا سب سے پہلے پاکستان, یا OIC اور whatever جو UAE میں چل رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر کیا چل رہا ہے. دا ریئل کوشچن از, ایک گھر کے اندر اسلام نہیں چل رہا. بس میں یہ گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوتا, میں گھر کو مانتا ہوتا ہوں. اسلام کی اکائی خاندان ہے اسلام کا, مطلب میری بیوی کا اور میرے بچے کا خاندان. اگر میں نے ادھر ہی نافذ کر سک رہا ہوں, میں آپ کو اور کیا باتیں کریں گے, عمران خان 2 نمبر ہے, نواز شریف, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں, سیمپل ہے. کسی ٹرک میں سے چاول کا سیمپل لینا ہو تو آپ ایک مٹھی چاول ہی لیتے ہیں نا, تو ایک مٹھی ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں عمران خان کہ پاکستان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. نواز شریف ایک مٹھی ہے, نظر آ گئے. میں وہ کام کروں نا جو نواز شریف نے کیا, پتہ نہیں کیا کہ نہیں, اسلام میں تہمت منع ہے, لگتا ہے ایسے کیا, سپریم کورٹ نے رولنگ نکالی تھی نا کہ پیسے چوری کر کے گئے. میں وہ کام کروں یا آپ وہ کام کریں. آپ کے خاندان والوں نے آپ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگانی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے انگلینڈ میں گھر بنوائے اس نے. یہ ہوتا ہے باپ. خاندانوں میں آپ کے ناموں کی مثالیں چلیں گی, سمجھنے کی کوشش کریں, مگر فطرہ اجازت نہیں دیتی. کیوں فطرہ کی آواز کیا ہے؟ جب وہ کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار بات تو غلط ہے. اندر کی فطرہ صاف سمجھ آتی ہے. اللہ نہیں کسی کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنفیوز ہونے دیتا, صاف سمجھ آتی ہے بھائی چوری تو چوری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لمبا واقعہ ہو جائے گا, میں کوشچن آنسر میں لیتا ہوں, میں مثال آئی تو فٹ کر دوں گا, نہیں تو ایسے میں نے ہیرے دیکھے ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ خدا کی قسم صحابی یاد آتے ہیں دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے کہ ایسا اندر سے فطرہ سے بولتی ہے. اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ انسان میں. امید نہیں ٹوٹتی میری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کام کرانے والے کسی سے بھی کرا رہے ہیں. وما یعلم جنود ربکم, ہمیں کیا پتہ اللہ کی فوجی کہاں بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں سب سے. آج کل یہ ایشو چل رہا ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے نیچے ہے, خاص کر کے غیر مسلمان, تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دین کے ہے ظاہر ہوا ہے کہ 18 سال سے کام کا بچہ اسلام میں لائے گا, تو پھر ان سے کہیں اپنے بچوں کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے. Why are they making their kids read لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس کامن سینس کے خلاف جانے والی یہ بکواس ہے. اپنے بچے کو تیسرے سال میں کلمہ پڑھا رہا ہے بدبخت, لا پہ سائن کر رہا ہے کہ غیر مسلم کو میں 18 سال سے کم کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. تیرا بچہ 18 سال کا مسلمان ہوا تھا. مطلب اتنی سینسلیس بکواس کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا ہے سر کہ سویڈن نے کہا ہے, ایکچولی اسکینڈینیویا نے کہا کہ بالغ کا مطلب ہوتا ہے 18 سال. ان کے سسٹم میں لکھ دیا گیا ہے 18 سال بالغ. ان کے اپنے سسٹم کی بکواس سنیں کہ 18 سال کا بچہ شراب نہیں پی سکتا. اچھا نہیں پی سکتا, ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتا؟ یہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. نہیں ووٹ ڈال سکتا ہے. اچھا شراب نہیں پی سکتا, تو شراب کیوں نہیں پی سکتا؟ وہ شراب نہیں ہینڈل کر سکتا. بچے ہیں, شراب کے لیے کیا عمر ہے؟ 21 سال سسٹم ہے ان کا. مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. شراب میں نہیں پی سکتا مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ 2 نمبری سسٹم کی سینسلیس سی بکواس, وہ والا سسٹم اٹھا کے ہمارے پاس ڈال دیا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے. اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے کی عمر ہم سب کو بتائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے بالغ عمر ہونے کی عمر کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے وہ, اور جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں ہم, ہمارے دماغ کا یہ والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس اس وقت بنتا ہے کہ یہاں سے ڈیسیژن لیتے ہیں. سائنس کو بھی پتہ ہے, سائنس خود بتا رہی ہے کہ بالغ عاقل کب ہونا شروع ہوتا ہے. سائنس خود, ان کی سائنس بھی, اسکینڈینیوین نوبیل پرائز ونرز بایولوجسٹ کو پتہ ہے کہ نہیں 12ویں سال میں اب یہ سارے کے سارے کام وہ کر سکے گا, سوچ سکے جو ایڈلٹ سوچتے ہیں. یہ 18 سال والی جو خرافات 1326 سے چلی آ رہی ہیں, تب ابھی تک یہ پیٹ رہے ہیں اس کو. 12ویں سال سے کم تو ہر بچہ ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو. جب اللہ نے کہا نابالغ کے کوئی ثواب گناہ ہی نہیں ہے, ہم بھی مانتے تھے. ہم تو شروع سے مانتے ہیں 6 سال کے بچے سے کیا زبردستی کرنی. سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے اپنے سجدے نظر آتے ہیں یہاں سے. کس کو سجدہ کر بیٹھے ہو کہ وہ 18 سال والا بالغ ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے رب نے کہا ہے. کون ہے رب؟ اسکینڈینیویا. کیونکہ میرے رب نے تو کہا ہے 12 سال میں بالغ ہوتا ہے. تیرا رب بتائے گا کہ کب بالغ ہوتا ہے, تو بتا دیے تیرے رب نے 18 سال کا بالغ ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. مگر ان کا لا منہ ان کے پال کے گرے گا کہ بھائی تو اپنے بچے کو تو مسلمان کرے گا, خدا کی قسم رٹ کروں گا کہ تو چل سپریم کورٹ,
تیرے گھر میں کیسے تو نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا؟ بس اتنی سی بات ہے. آپ بھی تو سوچیں نا ذرا, ایک ہندو کو آپ 13ویں سال میں مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں کہیں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے مسلمان پیدا ہوا تھا, آپ کو پولیس ہیں, آپ اسلامک پولیس ہیں آپ, یا آپ نبی ہیں نعوذ باللہ, آپ کیسے بتائیں گے آپ کا بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ اسکینڈینیویا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو پیدائشی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. اٹ از سچ اے پرپوسٹرس, بلیٹنٹلی سینسلیس قسم کا یہ لا انہوں نے بنایا ہے. کیوں بنایا آپ کو پتہ ہے نا؟ 8ویں کلاس کا بچہ بیکن ہاؤس میں بیٹھ کے یہ سوچ سکتا ہے یہ لا بنا کیوں ہے. میرے راکٹ سائنس لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خوش کیا جا رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے. نواز شریف نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چاہیے تھا, کیوں چاہیے تھا؟ مشرف صاحب پٹتے رہے, ویڈیو پہ دیکھیں, پلیز پٹ می ان پاور, پلیز یو ہیو ٹو گیو می پاور. ویڈیو دیکھیں مشرف کی, آپ پوری دنیا نے دیکھی ہوئی وہ ویڈیو. امریکن وہ سینیٹرس کو بیٹھا منتیں کر رہا ہے, بالکل اس طریقے سے یہ ایسے منتیں کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا اس بات کا؟ دیر از اے پرابلم اونلی ود دا بیئرڈیڈ مین. جو پارلیمنٹ ہاؤس کا مولوی ہے نا, وہ بیچارہ اندھا ہے, بدبخت بے وقوف ہے, بس اس کو نظر ہی نہیں آتا یہاں پہ بیٹھ کے. لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی بات بھی کریں گے, پارلیمنٹ میں بل پاس کریں گے, اور عام اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ ہاں ہماری ریپرزنٹیشن آف اسلام بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں. یہ مولوی صاحب بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آج تک الف نہیں سمجھ آئی ان کو اسلام کی. ساری 2 نمبری پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوئی ہے, وہاں پہ اس وقت کیا کرتے 70 سال سے آپ لوگ. سو یہ بل پاس ہوا ہے نا, تو مولویوں کے سائن ہے اس کے اندر, ورنہ یہ پاس ہو سکتا یہ سائن. اس موقع کے اوپر آگ کیوں نہیں لگائی پارلیمنٹ ہاؤس کو؟ اپنے دھرنے کیسے دیتے ہیں یہ سارے مولوی بھی, کیسے دیتے ہیں دھرنے؟ اپنی پارٹی کی باری آتی ہے دھرنے دینے شروع ہوتا ہے, اسلام کی باری آتی ہے اور نہیں وہ اکثریت کی اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی ختم. حکیم نکل آتا ہے اندر سے, ایک حکیمانہ ڈیسیژنس, اندر کے سارے حکیم باہر آ رہے تھے. یہ حکمت ابو بکر صدیق کو نہیں نظر آئی جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہا چھوڑتا نہیں ہوں تجھے. اس وقت اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا, اسلام, مسلمان نہیں اسلام. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ایک رکن تو چھوڑے گا جہاد بالقتل ہوگا تیرے اوپر. اور مارے 60,000, صرف 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے, ان کی تو پتہ ہی نہیں کیا لسٹ ہے. ادھر حکمت کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت عمر نے نا ایک دفعہ خالی اشارہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین, ان کے ساتھ دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی دیکھی جائے. ایسے داڑھی پکڑی ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کی کہ جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, اسلام میں آ کے تو ویک ہو گیا ہے, تو جاہلیت میں تیرے اتنا ٹرر تھا پورے عرب میں, یہاں پہ آ کے حکمت دکھا رہا ہے مجھے. ابو بکر صدیق جیسا مائلڈ آدمی ایسے بات کر رہا ہے, وہ عمر بن خطاب سے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی شک میں نہ رہنا. یہ والے لاس کے اوپر اینارکی ہونی چاہیے, سول وار ہونی چاہیے تھی, مگر بیٹھے اسپیکٹیٹر ہیں ہم, خالی ڈائریکٹ جا کے گولی چلیے اسلام کے اندر لگی آ کے, او خیر ہے میری ماں بہن تو بچ گئی نا, خیر ہے. بس یہ ہے ہمارے ساتھ, یہی ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پہ. سو یور کوشچنس آر رائٹ ان سائڈ دا زون جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی یوتھ سوچ رہا ہو. اگلا کوشچن لے پوچھے. سر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ LGBT اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے, کہ پہلے اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کروں. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی. میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا آج کے 1.5-2 گھنٹے کا, کہ پہلے آپ پوری طرح مومن ہوں گے تب کہیں جا کے آپ کچھ کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ایک بھی مسلمان قوم نہیں پہنچ سکی. کون پہنچے؟ سویڈن کی ننگی عورتیں. سویڈن سے NGO چلی, ٹینک ٹاپس کپریس میں بیٹھی ہوئی 23 عورتیں کشتی میں پکڑی گئیں, ڈیٹین ہوئیں, 12 دن تک ریمانڈ ہوا ان کا, واپس بھیجا, واپس سویڈن بھیجا اسرائیلیوں نے, ٹھیک ہے, میڈیٹرینین سی میں ہی پکڑی گئی غزہ کی بارڈر پہ. اور انہوں نے کیا کیا ٹویٹ کیا اسی وقت, دوبارہ آ رہے ہیں بیٹا, دوبارہ روک. غیر مسلم لڑکیاں فلسطینیوں کو بچانے کے لیے آئی ہیں, پکڑ کے جیل میں ریمانڈ ہو رہا ہے اور واپس بھیجا گیا. ظاہر سویڈن والوں کو تو نہیں قتل کر سکتے نا, واپس بھیجا. انہوں نے کہا اب اگلی دفعہ دوبارہ ڈبل پاور سے آئیں گی. وہ تزکیہ نفس کر کے آئی ہوئی تھی, ان کا تزکیہ نفس ہوا تھا. بتائے فجر نماز پڑھتی تھی وہ, یا زور اثر حجابن تھیں, الہدا کی تھیں, یا جماعت اسلامی کی تھیں. یہ زبردستی کے نا, یہ میں کہہ رہا سفید ٹیکا لگا دیا گیا بس, کہ جب تک آپ ابو بکر صدیق نہیں بنیں گے تب تک علی بن ابی طالب جا کے مرہب کو قتل نہیں کرے گا. آپ کے گھر کے سامنے بچی کو کوئی اٹھا رہا ہو, آپ کیا کریں گے؟ سر سوری 1 منٹ رکیے گا, زور کی نماز نہیں پڑھی تھی, ویسے ہی پڑھ کے بچی یہیں پہ رکھنا پلیز, تب کہیں جا کے میں بچاؤں گا چھوٹی کو. ایسے ہوگا؟ چھلانگ نہیں ماریں گے اس وقت, تب تو ضرور ماریں گے نا. اپنی چھوٹی بیٹی کو کوئی پکڑ رہا ہوگا کہ او لے کے بھاگو,
تب فجر جا کے نماز قضا پوری کریں گے اس دن کی. یہ تزکیہ نفس والی کہانی تب سنائیں جب ایسی نوبت نہ آئی ہو کہ آسمان سر پہ ٹوٹ پڑا ہے ہمارے, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں پہلے 5 نمازیں پوری کر لوں پہلے میرا. اور مجھے خود علماء کرام بول رہے ہوتے ہیں ساحل میاں مسلمانوں کا ایمان ابھی 0 پہ ہے, اور آپ کہتے ہیں سسٹم اسلام کی عمارت کی اینٹ بنو, پہلے ایمان تو لے کے آنے دو. جیسے کہ کوئی بازار میں پڑا خرید کے مل رہا ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, وہ تو آنے دو. اللہ ایسے ایمان جاری کرتے ہیں اگر انسان کی نیت میں وہ والا ویژن کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ بستی ہے نکلنا ہو یہاں سے, اسی وقت آ رہتا ہے. انڈیا سے جنگ ہو تب تو سارا ایمان جاگ جاتا ہے, سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوئی بھی ہے کہ انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے جو مرضی ہو جائے. عورتیں تک بندوقیں لے کے آ رہتی ہیں. قادیانیوں کی بات ہو سب ایک دم نہیں قادیانی کفر ہیں, تو کسی اور سسٹم کو بھی تو پہچان لیں, وہ بھی تو کفار کا ہی سسٹم ہے. صرف اس لیے کہ نام اسلام کا رکھ دیا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں سوری, یہ ہماری اپنی بدنیتی ہے بیچ میں سے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ پہلے آپ 100% مسلم ہوں گے تب کہیں جا کے 101 قدم اٹھائیں گے. جس کو جب جو نظر آ رہا ہے, جسے قریب ہے, جو سکت میں آ رہا ہے, جہاں سے ویژن کلیئر ہوا حرکت میں آئے, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. دنیا آپ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سارے کے سارے صحابہ علی بن ابی طالب کے لیول کے اوپر تھے, ابو بکر صدیق کے لیول کے اوپر تھے جب بدر ہوا ہے یا احد ہوئی ہے یا حنین ہوا ہے. حنین تو سب سے بڑی مثال ہے کہ ایسا گراف تھا صحابہ کا, ٹاپ کے بھی تھے اور ایسے بھی لوگ تھے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابی. پتہ ہے نا حنین میں کیا ہوا ہمارے ساتھ, کیا ایک لیول تھا صحابہ کا؟ نہیں. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی لیول کے ہوں گے, تب کہیں جا کے بھی تب پہلے ایک فورس بنے گی, پھر ہاتھ کھڑے ہوں گے, سب ہاتھ ملائیں گے, پھر ایک لائن میں چلیں گے پارلیمنٹ ہاؤس. ایسے تو نہیں ہوگا. آپ نے سینس پکڑنی ہے بس کہ ٹیکنیکل نالج ہو, LGBT کے خلاف بات کرنی ہے تو انہی کے گراؤنڈس کی سینس ہو. اور الحمدللہ بہت ہے, ایک دو نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو ایسے مسلمان کہ ہاں یار ہم کچھ سائنس سمجھاتے ہیں. کیا ہے ملے ہیں نا مجھے 2, ایسے تو نہیں آ گئے نا میرے پاس. لائر تھا, ڈاکٹر تھا, سمجھا دیا مجھ سے میری اوپینین مانگی, بھائی ڈاکٹر آپ ہیں, آپ بتائیں ڈسفوریا کیا ہوتا ہے. میں تو آپ کو نیورو کیمسٹری سمجھاؤں گا, آپ مجھے بتائیں گے بیسک جینیٹیلیا کہاں پہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو LGBT ڈکلیئر کر دیتے. نادرہ نے تو خیر اس بارے میں بات ہی نہیں کی نا, انہوں نے کہا آپ کی بات سر آنکھوں پر, آپ عورت ہیں تو آج عورت ہیں, یہ لے عورت ہیں جائیں. یہ کوئی جینڈر ڈسفوریا ہے؟ یہ تو کوئی کسی اور جگہ پہ ڈسفوریا آ گیا نا ان کو. ٹھیک ہے, یہ دین کا ڈسفوریا ان کا. بیکلی دین میں 2 دین مکس ہو گئے ان کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس ٹیکنیکلٹی کو سمجھنے کی سکت رکھے, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. میں آپ کو راکٹ سائنس کی کوشچن سناتا ہوں آج, بولوں گا صحیح ہے, آپ کہیں گے صحیح ہے, سمجھ ہی نہیں آئی. جب آپ کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگی اس چیز کی تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے گولی چلی ہے, کدھر آ کے لگی ہے مجھے آ کے. LGBT کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ انڈیکیٹو ٹو دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ کھیلا گیا ہے. جب اللہ کے نظام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو زمین ایسے ہلتی ہے, ہر دفعہ ایسے ہلی ہے. اللہ کے لاء کو ڈائریکٹ نیچرل لاء کے خلاف بات ہے نا, آدمی سے بیاہ کر کے بیٹھ گیا, عورت سے بیاہ کر کے بیٹھ گئی. نیچرل لاء اللہ کا بنایا ہوا قانون جو فطرہ ہے, جو بیسک جبلت ہے, اس کے خلاف ایک قانون بنا ہوا ہے. اور مجھے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اسے کہتے ہیں سائنس میں جاؤں اور سائیکالوجی اور سوسیولوجی میں جاؤں اور بایولوجی میں جاؤں. بھائی میں تھیولوجی میں جاؤں گا, ٹی سے تھیولوجی میں. اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کی آپ نے, نیا سسٹم بنا رہے ہو, شاباش آ جاؤ. اب مقابلہ دین ورسز دین کا ہوگا, کیونکہ بایولوجی پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں, کسی کے گھر میں کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے, مگر تھیولوجی پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین یہی والا غالب آئے گا. اب جس نے حصہ ڈالنا ہے آ جائے, نہیں تو قیامت والے دن بایولوجی کا سوال نہیں ہونا ہم سے, تھیولوجی کے سارے سوال ہونے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا کیا دین کے لیے, جوانی کدھر گزاری, یہ سوال نہیں ہے آخرت کا پہلا. السلام علیکم, میں سلمان ہوں اسلام آباد سے. میرے کوشچن ہے, آپ نے فرمایا کہ دین غالب آئے گا اللہ کا, تو جو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو سسٹم چلایا تھا وہ 30 سال بعد ہی اس کے اوپر دوسرے کیوں ادیان غالب آ گئے؟ کیونکہ وہ خلافت تو آپ کو پتہ ہے 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی اور ملوکیت سٹارٹ ہو گئی تھی. مولانا مودودی بھی یہی فرماتے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ غالب تو آ گیا نا ان کا دین ہمارے دین پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دین نہیں, اللہ کا دین ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے نبی علیہ السلام کے اس نہج کے اوپر, خلافت کے اوپر ملوکیت غالب آئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین چینج ہو گیا, یاد رکھیے گا. اللہ کا دین چینج ہونے کی پہلی بنا پڑی جب امید نے سیدنا حسین کے خلاف یہ جو واقعہ ہوا ہے, پہلی بنا پڑی, دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے, اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا
اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے, خلافت آ گئی ہے. تو دین نہیں ہلا تھا اتنا, دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. جدید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے, لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو, بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا نیچے. نماز اسی طریقے سے, زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا, حج کا انتظام, جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا اس ٹائم کا, مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا, چلاؤ آگے. ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں, انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے, تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا, تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ, آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام, سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے, کسی کو نہیں, یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا, سیف پلے کر لینا, کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے, بخاری شریف میں پورا واقعہ احادیث میں ہے. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں ہے, نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا, خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام, جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی جدید نے. ٹوٹا نہیں, ظاہر ٹوٹتے ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا, عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا آگے, اور اس کے بعد امیyyد کے بعد عباسی آئے ہیں. 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا, مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کہ ہاں سی وی دکھا بیٹا, تجھے کیوں, تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس, یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے, دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت, وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا, مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملے. تو نہیں بنے گا, جس مرضی کو بناؤ, تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام, لیکن انسانوں سے ہی ہوگا. ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح, بات یہی صحیح, کتاب یہی درست ہے, تو وہ تو ایسے ہو جائے گا. یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا ہے. پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک تو ہسٹری پڑھ لیں, قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کتابیں پڑھ لیں. روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے, کبھی کس چیز کی, پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے, آگے آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے. اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ. آج میں اور آپ سمندر پھاڑتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچے ذرا, ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئے جا رہے ہیں. اور نخرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا, منو سلوہ اتری بھی ہے اور کہہ رہے بور ہو گئے یار, بور ہو گئے. آپ میری اور آپ کی, ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. بچت ہے الحمدللہ, سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا, کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے. سوچیں ذرا, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. اس لیے شاید پرسنٹیج میں ہم 1% بھی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تم میرے ساتھی ہو, بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لا کے وہ والے کام کریں گے جو تم ابھی کر رہے ہو. ہمارے بارے میں بات تھی نا, وہ جارج نہیں تھا ان کا جو چیف آف ڈونلڈ رمسفیلڈ یورپ کا, جب خالد بن ولید کے پاس آیا تو خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید سپر وائرل تھے نا, تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالی تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے, جو ٹوٹتی نہیں ہے. خالد بن ولید ہارتے ہی نہیں تھے, تو خبر یہ پھیلی ہوئی تھی, وائرل ہوئی ہوئی تھی یوٹیوب پہ اس وقت کہ اس کے پاس کوئی خاص تلوار ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دیتا ہوں, تو جس تلوار کو ڈھونڈنے آیا اس کا نام اسلام ہے, وہ نہیں ٹوٹتی. سمجھ رہے؟ تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے, دیکھیں یورپ کا سسٹم بیوروکریسی, اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے. کہتے میں اگر اسلام لے آؤں تو میں تمہارے جتنا ہو جاؤں گا برابر, رینک وہی ملے گا. ہے تو جرنیل ہی نا اس سسٹم کا. تو خالد بن ولید نے کہا نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائیں. تیرا میرے سے اوپر کر رہے ہیں کہ بے وقوف, تو بغیر دیکھے نبی پہ ایمان لائے گا.
غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو, اتنا اونچا کیا نبی نے ہمیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. 1% بھی کام کر لیا نا ہم نے سسٹم کے لیے, 1% بھی, ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کے آس پاس کہیں پہ جنت میں نام لکھ رہا ہوگا, آس پاس ہی. وہ لیول تو ہمیں ہی پتہ نہیں اچیو ہونے نا ہم سے, 1% سے یا 100% سے بھی نہیں ہونے, مگر اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں. اتنی آسان سی بات ہے.